السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ ناظرین کرام، ہمارا یہ دجال اور علامات قیامت کے حوالے سے چوتھا پروگرام ہے۔ امام مہدی کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ امام مہدی کون ہوں گے، ان کا ڈیوریشن کیا ہوگا، ان کی علامات کیا ہیں۔ ان میں سے چند ایک یہ ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ جب تم مشرق سے کالے جھنڈے دیکھو تو پھر سمجھ لینا کہ بیت اللہ میں جو کھڑا ہے وہ امام مہدی ہے۔ کالے جھنڈوں سے مراد کسی حدیث میں یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کالے جھنڈے امام مہدی کی نصرت کے لیے آئیں گے یا نہیں۔ یہ تھوڑی سی مسکنسیپشنز ہیں، اور انہی کالے جھنڈوں کو لے کر ہمارے مشرق کے جتنے بھی فتنے ہیں انہوں نے کالے جھنڈوں کو فوکس کیا اور اپنے آپ کو امام مہدی کا تابعدار شو کیا ہے اور ان کا ناصر مددگار شو کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہیں اس طرح قتل کریں گے جس طرح پہلے کسی نے نہیں کیا ہوگا۔ دس از اونلی، یہ صرف اور صرف نشانی ہے، یہ صرف اور صرف نشانی ہے کہ جب تم مشرق سے کالے جھنڈے دیکھو تو سمجھ لینا ہے کہ امام مہدی تشریف لے آئیں۔ دوسری نشانی، امام مہدی جس سال حج کے موقع پر ظاہر ہوں گے اس سال کے رمضان المبارک میں چاند گرہن 2 مرتبہ ہوگا۔ موسٹلی چاند گرہن 13، 14 اور 15 تاریخ کو ہوتا ہے، لیکن اس سال رمضان المبارک میں چاند گرہن 2 مرتبہ، یعنی کہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخوں میں بھی چاند گرہن ہوگا اور 1 مرتبہ سورج گرہن ہوگا اس سال حج کے موقع پر 300 کے قریب علماء کرام پوری دنیا سے اکٹھے ہوں گے اور وہ امام مہدی کو تلاش کرنے کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس وقت بھی بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے والے چند گروہ ایسے ہیں کہ جو کہ امام مہدی کی تلاش میں ہے، کیونکہ امام مہدی کی سب سے بڑی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی تب ظاہر ہوں گے کہ جب امت میں قیادت کا فقدان ہوگا۔ امت اپنا قائد کھو چکی ہوگی، باوجود وسائل ہونے کے ان کو قیادت میسر نہیں ہوگی، ان کی قیادت کے لیے امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے۔ امام مہدی رات کے وقت 10 محرم کی رات کے وقت ملتزم کے پاس اپنا چہرہ مبارک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا کر دعا فرما رہے ہوں گے امت کی خیر خواہی کے لیے کہ وہ 300 علماء ان کو پہچان لیں گے کہ ہاں یہی مہدی ہیں، ان کی بیعت کرو۔ امام مہدی اپنی بیعت سے جان چھڑائیں گے، وہ کہیں گے ٹھیک ہے اگر میری بیعت کرنی ہی ہے تو اسلام کے لیے مر مٹنے پر میری بیعت کرو۔ میرے بھائیوں، بہنوں اور بزرگوں، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کیا ہے؟ کیونکہ امام مہدی جہاں پر مومنین کے لیے خوشخبری ہیں وہاں پر چند کلمہ گو کے لیے فتنہ بھی ہوں گے۔ وہ فتنہ کیسے؟ کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے خلاف بھی جو لشکر جائے گا وہ میری امت میں سے کلمہ پڑھنے والوں کا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں اس وقت زندہ رکھے تو امام مہدی کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ امام مہدی 40 سال کے ہوں گے کہ جب ان کا ظہور ہوگا، اور اس سال حج کے موقع پر منا کے اندر خون ریزی ہوگی۔ امام مہدی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے علماء کرام اس وقت کے پوری دنیا کے بڑے وہاں پر اکٹھے ہوں گے اور تقریباً 1 ماہ 10 دن ڈھونڈیں گے۔ 10 محرم کی رات کو امام مہدی کا پتہ لگ جائے گا کہ یہ امام مہدی ہیں۔ ان کے بارے میں ڈیٹیلز میں ہم بات کر چکے ہیں۔ ڈائریکٹ آتے ہیں ہم دجال کی طرف۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 30 دجال آئیں گے اور ہر کوئی یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، اور آخر میں ایک دجال آئے گا جو سب سے بڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ میں رب ہوں۔ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امر اکبر من الاوامر۔ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا معاملہ دجال کا ہے،
فتنۃ اکبر من الفتن، سب سے بڑا فتنہ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت تک وہ دجال کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے۔ دجال لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب دھوکہ، سب سے بڑا دھوکہ دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں خاص لیکچرز دیے ہیں، اور لیکچرز دے کر امت کو یہ بتلایا ہے کہ جس طرح میں نے اپنے صحابہ کو دجال سے ڈرایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء کا فرض ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص لیکچرز دے کر دجال سے ڈرایا، اسی طرح ہمیں بھی آج لیکچرز دینے چاہیے، ہمیں بھی امت کو بتلانا چاہیے، اور صرف دجال ہی نہیں، دجالی فتنہ سے بھی ڈرانا چاہیے اور دجالی فتنہ سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ دجال کے بارے میں ایک حدیث مشکاۃ شریف کے اندر ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ماں جی فرماتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی منادی کا اعلان فرمایا۔ ہم نے کہا نماز کا ٹائم تو نہیں ہے، لیکن ہم سب اکٹھے ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، آج میں نے آپ کو نہ ڈرانے کے لیے بلایا ہے اور نہ خوشخبری دینے کے لیے بلایا ہے، نہ میں آپ کو کسی چیز سے ڈراؤں گا، نہ آج میں خوشخبری دوں گا۔ اس کا میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ میں نے آپ کو آج ایک واقعہ بیان فرمانا ہے۔ تمیم داری جو کہ اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندر میں سفر کر رہے تھے، تو آپ سمندر کے لہروں کی وجہ سے ایک ایسے جزیرے پر پہنچے جو کہ 1 مہینے کی مسافت پر تھا، یعنی کہ 1 ماہ ان کی کشتی وہ پانی کے اوپر ہچکولے کھاتی رہی۔ آگے تمیم داری کی زبان سے وہ واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ تمیم داری نے فرمایا کہ ہم وہاں پر آئی لینڈ پہ اترے، وہاں پر ہمیں ایک ایسا شخص ملا جس کے پورے جسم پر بال ہی بال ہیں۔ تو ہم نے اس پوچھا کہ آپ کون ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ انا الجساسہ، میں جاسوس ہوں۔ کس کا؟ تمیم داری رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اچھا۔ وہ جساسہ کہنے لگا کہ آؤ، آپ کا ایک بندہ انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس کے پاس چلے گئے تو ایک شخص جو کہ زنجیروں کے درمیان جکڑا ہوا ہے، ہم اس کے سامنے گئے، ہمارے کچھ سوال کرنے سے پہلے اس نے ہم سے سوال کر دیے کہ بھی تم کون ہو؟ تمیم داری فرمانے لگے، اس طرح ہم 30 آدمی تھے، سفر کو جا رہے تھے، راستے میں کشتی پھنس گئی اور آپ کے پاس آ گئے۔ دجال نے چند سوالات کیے۔ سب سے پہلا سوال دجال نے کہا، اچھا یہ بتاؤ، بیستان کا باغ، اور یہ یاد رکھیے یہ باغ فلسطین کے اندر موجود ہے، کیا اس کے درختوں نے پھل دینا بند کر دیے ہیں یا نہیں؟ تو تمیم داری فرمانے لگے، وہ تو پھل دے رہے ہیں۔ نمبر 2، زغر کا چشمہ پانی دے رہا ہے یا نہیں؟ فرمایا وہ بھی دے رہا ہے۔ فرمایا، دجال کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ، بحیرہ طبریہ کی جو جھیل ہے اس کا پانی خشک ہوا کہ نہیں؟ وہ بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ یہ 3 سوالات کرنے کے بعد دجال نے جواب دیا کہ ایک وقت آئے گا کہ بیستان کھجور کا باغ بھی پھل دینا بند کر دے گا، زغر کا چشمہ بھی خشک ہو جائے گا، اور بحیرہ طبریہ کی جھیل بھی خشک ہو جائے گی۔ انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ اس وقت بیستان کے کھجوروں کے باغات کوئی پھل نہیں دے رہے، اور بالترتیب زغر کا چشمہ اور بحیرہ طبریہ دن بدن ان کی خشکی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ان کا پانی کم ہوتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات کا خصوصی اہتمام کر رہی ہے کہ اس کا پانی آج اتنا رہ گیا ہے، آج اتنا رہ گیا ہے، آج اتنا رہ گیا ہے۔ ناظرین کرام، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جن پر غور ہمیں کرنا چاہیے تھا، وہ چیزیں جو ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، آج وہ حدیثیں وہ کفار اور یہودی پڑھ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اس فتنہ کے بارے میں تھی، آج وہ بلیورز بن چکے ہیں، اور ہم معنوی طور پر نان بلیورز ہو چکے ہیں، ہم ان پر غور نہیں کرتے۔ پھر دجال نے اپنے بارے میں کہا کہ میں دجال ہوں، انا المسیح الدجال، میں دجال ہوں، قرب قیامت اللہ تعالیٰ مجھے ظاہر فرمائے گا، میں 40 دن رہوں گا،
ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتہ کے برابر، اور باقی نارمل ڈیز ہوں گے۔ اگر ہم اپنے حساب سے اندازہ لگائیں تو دجال 1 سال 2 ماہ اور 14 دن اس دنیا میں رہے گا۔ پھر دجال کہنے لگا کہ میں ہر بستی جاؤں گا، یعنی کہ اس کے پاس ایسی سواری ہوگی، ایسے وسائل ہوں گے کہ جو دنیا کی ہر بستی کا اس کو پتہ دیں گے اور وہ ہر بستی جائے گا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال کے پاس ماڈرن ڈیولپڈ سسٹم ہوگا ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پتہ لگانے کے لیے۔ دجال نے آگے سے کہا کہ میں ہر بستی جاؤں گا، میں ان کو دعوت دوں گا، اگر انہوں نے مجھے رب مان لیا تو میں ان پر اپنے خزانے کھول دوں گا۔ اس کے بارے میں یہ بات کہنی ضروری ہے کہ دجال کے پاس اس وقت دنیا کے تمام مادی وسائل موجود ہوں گے۔ جو دنیا کے اندر خوراک کے ذخائر ہیں سارے کے سارے دجال کے پاس، جو زمین کے ذخائر ہیں سارے کے سارے دجال کے پاس ہوں گے۔ آگے اس نے کہا کہ جو مجھے مان لیں گے وہ بچ جائیں گے، اور جو نہیں مانیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال ان پر قحط مسلط کر دے گا اور ان کے جانور مر جائیں گے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر آج ہم غور کریں تو ہمیں ہماری ہر چیز کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، ہماری خوراک کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے، ہماری معلومات کو سینٹرلائز کیا جا رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ لیں اب بھی کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے خوراک کون سی یوز کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں کہ ہمیں ہائیبریڈ شیٹ دیا گیا، اس کو آپ سو کریں، اس کی ییلڈ بہت زیادہ ہے، ہم نے سو کیا، ہمیں ییلڈ واقعتاً ڈبل ملی، لیکن اس کے بعد اس زمین پر ہم اپنے ملک کی ویٹ یوز نہیں کر سکتے، ہم اپنے کنٹری کی ورائٹی اس پر سو ہی نہیں ہو سکتی۔ کیا یہ وہ چال تو نہیں کہ دنیا کو ایسے سیڈ کی طرف بلایا جائے کہ ہمارے بغیر وہ سیڈ اپنا بھی یوز نہ کر سکیں؟ اللہ تعالی ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بارے میں ایک اور حدیث نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے بارے میں 1,00,000 سے زائد انبیاء نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، اور میں بھی ڈراتا ہوں، لیکن میں ساتھ اضافہ کرتا ہوں کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی دونوں آنکھیں ہوں گی لیکن ایک آنکھ سے دکھائی دے گا اور دوسرے سے نہیں دکھائی دے گا، اس کے بال گنگریالے ہوں گے، وہ کثیر الجثہ یعنی کہ اس کی باڈی لینگویج بہت زبردست ہوگی، کوئی آدمی اس کو دیکھے گا تو فوراً مرعوب ہو جائے گا، اس کے پاس پوری دنیا کا رزق ہوگا، یعنی کہ دنیا کے مادی وسائل سارے کے سارے اس کے پاس ہوں گے، اس کے کنٹرول میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری زمین کا چکر لگائے گا اور زمین کے اندر جس نے نہ مانا اس پر قحط مسلط کر دے گا۔ دجال اپنے سامنے ایک مومن کو لائے گا، مومن اس کو کہے گا کہ میں رب نہیں مانتا، دجال اس سے کہے گا اچھا یہ بتاؤ رب نہیں مانتے تو اگر میں تمہارے والدین کو زندہ کر کے سامنے لے آؤں؟ تو کہے گا پھر تو مان لوں گا۔ دجال اپنے 2 جنوں کو، شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس کے والدین کی صورت اختیار کر کے سامنے آؤ۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے دجال کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے والدین یہ تھے؟ دجال کے پاس ایسے ریسورسز ہوں گے کہ وہ اس آدمی کے بارے میں، اس کے خاندان کے بارے میں جانتے ہوں گے، اس کے خاندان میں یہ تصویریں تھیں، یہ اس کے والدین کی پکچرز ہیں۔ اس وقت کا جو نادرہ یا جتنا آئیڈینٹیکل سسٹم ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ہم سب کو، اس کے اندر ہم سب کی پکچرز موجود ہیں، تو ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ دجال کے پاس یہ پاورز ہوں، وہ ان کی تصویریں ان کو دے، جن ان کی شکل اختیار کر کے سامنے آ جائیں اور وہ بندہ کافر ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی تم میں سے دجال سے ملنے کی خواہش نہ کرے۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، دجال کے فتنے بہت زیادہ ہیں۔ دجال کا فتنہ عورتوں پر کیا اثر کرے گا؟ دجال کے فتنے کے شکار کون کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ دجال کا فتنہ کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے بچنے کی کیا تلقین فرمائی ہے اور کہ قیامت کی کتنی بڑی نشانی ہے، اور دعا
کون سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے ایسا ذکر یا دعا بتلائی ہے جس سے ہم دجال کی فتنے سے محفوظ رہ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم پینڈنگ کرتے ہیں نیکسٹ لیکچرز کے لیے۔ دعا، اس کا ترجمہ اور جو دیگر طریقے ہیں بچنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتلائے ہیں وہ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ امید ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کنفیوژنس ہیں تو آپ اس لنک پہ ضرور سوال سینڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں ضرور حصہ لیں گے اور اس کار خیر میں صدقہ جاریہ بنیں گے۔ دجال کے بارے میں بات کرنا، گفتگو کرنا، دجالی فتنہ کے بارے میں امت کو بتلانا آج کے دور کے طالب علم کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا